أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. انتہائی بابرکت ہے وہ جس نے نازل فرمایا فرقان، یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والا، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین پر. ولم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی حکومت میں، بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں. وخلق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس نے اس کی ایک تقدیر مقرر کی ہے. واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور بنا لیے ان لوگوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود، لا یخلقون شیئا، جو کچھ پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ خود مخلوق ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ زندگی اور موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی دوبارہ اٹھانے کا اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ محمد نے معاذ اللہ یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، در حقیقت یہ اتر آئے ہیں ظلم اور جھوٹ پر. وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں. اکتتبھا، جنہیں نقل کرا لیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ. فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہ اس کو ڈکٹیٹ کروائی جاتی ہیں صبح و شام. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی کہہ دو کہ اس کو نازل کیا ہے اس ہستی نے جو جانتی ہے آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کو. انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا ہے. بازاروں سے مراد گلیاں ہیں. دیہاتوں میں بازار ہی کہتے ہیں نا، بڑا بازار. کوئی شہری آدمی پہلی دفعہ کسی گاؤں میں جائے نا، اور گاؤں والوں نے بتایا اور راستہ کہ جی پھر وہ آگے بڑا بازار ہوئے گا، اب وہ دیکھتا ہے بازار کے تھے، بازار سے مراد وہ کھلی گلی ہوتی ہے. تو آپ اسی معنی میں سمجھیں، جو گلیوں میں گھومتا ہے لائک این آرڈنری مین. معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مارکیٹس کے اندر گھومتے پھرتے نہیں رہتا. یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے. تو یہ بڑا بازار سے مراد جو گلیاں ہیں، وہی ہمشی فی الاسواق، اور گلیوں میں گھومتا ہے. لولا انزل الیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا. فیکون معہ نذیرا، کہ جو اس کے آگے ہٹو بچو کرتا. او یلقا الیہ کنز، یا اس پر کوئی خزانہ نازل ہوتا، اتارا جاتا. او تکون لہ جنت، یا اس کا کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، جس میں یہ کھاتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ اگر تم اس کے پیچھے لگے تو گویا تم پیروی کر رہے ہوگے ایک جادو زدہ شخص کی. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو یہ تمہارے بارے میں کیسی کیسی مثالیں گھڑتے ہیں. فضلوا، سو وہ بہک چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، لہذا کبھی بھی وہ راہ نہ پائیں گے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات، برکت والی ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو بنا سکتا ہے آپ کے لیے خیرا من ذلک جنات، ان ایسے باغات سے زیادہ اچھے باغ، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے محل بھی تعمیر کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے. بل کذبوا بالساعۃ، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے ان کا، اصل میں یہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں. واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور جو آخرت کا انکار کرے، آخرت کو جھٹلائے، ہم نے اس کے لیے دوزخ تیار کیا ہے. اذ رأتہم من مکان بعید، جب دوزخ انہیں دور سے دیکھے گی. سمعوا لہا، تو یہ سنیں گے اس کو، تغیظا وزفیرا، غیظ و غضب سے جوش مارتی ہوئی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب یہ ڈالے جائیں گے اس کی کسی تنگ جگہ میں، مقررین، باندھ کر، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا،
تو پھر وہاں اس موقع پر وہ موت مانگیں گے. کہا جائے گا لا تعدوا اليوم صبورا واحدا، آج ایک موت نہ مانگو، ودعوا صبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتیں مانگو. قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، ان سے پوچھو کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ. کانت لہم جزاء و مصیرا، وہی ان کی جزا ہے اور وہی ان کا آخری ٹھکانہ ہے. لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے جنت میں ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے. خالدین، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہتے ہوئے. کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ ہے تیرے رب کی طرف سے ایسا وعدہ جو واجب الادا ہے. ویوم یحشرہم، اور جس دن گھیر گھار کر لایا جائے گا انہیں. وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. فیقول، اور پھر ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود راستے سے بھٹکے تھے. قالوا، اب وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، یعنی ہندوستان میں بہت سے اللہ والے کے جو ہمارے ایمان کا ذریعہ تھے، جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے، اور ان کی پھر پوجا شروع ہو گئی. اب قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، تو اب وہ ان کا جواب ہے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے اور ہمارے لیے ممکن نہ تھا، مناسب نہ تھا ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بناتے تیرے سوا کوئی اور دوست، ولی، سرپرست. ولاکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، اصل میں کیا ہوا کہ اللہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو ڈھیروں مال دیا تھا، خوب نوازا تھا. حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ تیری یاد سے غافل ہو گئے، تجھے بلا دیا انہوں نے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ شامت زدہ لوگ ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، سو جھٹلا دیں گے وہ تم کو تمہاری ان باتوں کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اور نہیں طاقت رکھو کہ تم اپنی شامت کو ٹالنے کی اور نہ مدد پاؤ گے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا قَرِيبًا، اور جس نے بھی ظلم کیا تم میں سے ہم اس کو مزہ چکھائیں گے ایک بڑے عذاب کا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کسی رسول کو مگر وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور گلیوں میں عام آدمیوں کی طرح پھرتے تھے. وہی بات جو اعتراض کیا گیا تھا اس کو پازیٹیولی یہاں کہا گیا ہے کہ سارے نبی ایسے ہی تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. اتصبرون، تو کیا تم ثابت قدم رہو گے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب دیکھ رہا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے. لقد استکبروا فی انفسہم، در حقیقت وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دل ہی دل میں. وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرا، اور بہت بڑی سرکشی کر رہے ہیں. یوم یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم متوجہ ہوں گے إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم اس کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. یہ کل جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ سراب ہوگا، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو کچھ نہیں پائیں گے. تو یہاں اس کو دوسرے انداز سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کو غبار بنا دیں گے اڑتا ہوا. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اہل جنت اس روز بہتر ہوں گے ٹھکانے کے لحاظ سے بھی اور بہتر ہوں گے آرام گاہ کے لحاظ سے بھی. ویوم تشقق السماء بالغمام، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان ایک بادل، اور ایک بادل نمودار ہوگا. ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور اتارے جائیں گے فرشتے کثرت سے. الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی اس دن سچ مچ اللہ
رحمان کی ہوگی۔ وکانا یومن علی الکافرین عسیرا، اور ہوگا یہ دن کافروں پر بہت ہی سخت۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، غصے سے یوں کرتا نا انسان۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش میں لگ جاتا رسول کے ساتھ راستے پر۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں شخص کو دوست۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے نصیحت سے بہکا دیا، بعد از جانی، اس کے بعد وہ میرے پاس پہنچی تھی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یقیناً میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں کو۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید یک بارگی نازل کیوں نہ ہو گیا۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہاں ایسے ہی کیا گیا ہے تاکہ ہم جما دیں اس کے ذریعے اے نبی آپ کے دل کو۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو پڑھ سنایا آپ کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور نہ لے کر آئیں یہ تمہارے پاس کوئی نرالی بات، مگر لائیں گے ہم تمہارے پاس حق اور بہترین وضاحت۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، جو لوگ دھکیلے جائیں گے اپنے منہ کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہی بدترین ہوں گے درجے کے لحاظ سے اور بھٹکے ہوئے ہوں گے راہ کے اعتبار سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور لگایا ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بطور مددگار۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے کہا ان دونوں سے کہ جاؤ اس قوم کی طرف کہ جو ہماری آیات کو جھٹلا رہی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، آخر کار ہم نے ان کو بری طرح ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور اسی طرح قوم نوح کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو، اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیۃ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادم وثمود واصحاب الرس وقرون بین ذلک کثیرا، اور اسی طرح قوم عاد، قوم ثمود اور اصحاب الرس بھی تباہ کیے گئے، اور بہت سی امتوں کو بھی ان کے درمیان تباہ کیا گیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان سب کو سمجھایا تھا ہم نے دوسروں کی مثالیں دے کر۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور جب وہ نہ مانے تو پھر ہم نے سب کو بری طرح ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یقیناً گزر چکی ہیں یہ لوگ یعنی مکے والے اس بستی کے پاس سے جس پر برسائی گئی بدترین بارش، قوم لوط۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا پھر نہیں دیکھا انہوں نے اس بستی کا حال؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، یہ لوگ ایسے جو توقع ہی نہیں رکھتے تھے دوبارہ اٹھائے جانے کی۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اچھا یہ ہیں وہ صاحب کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ہمیں کوئی ٹونٹ کرے، حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ہے کیا، لیکن ہم سے بھی ٹونٹ برداشت نہیں ہوتی، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کا سب سے بڑا امام الانبیاء ہو، نبیوں کا سردار ہو، اور اس کو مذاق اڑایا جائے،
تو کتنا بڑا امتحان ہے. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے دور کر دیتا، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر ثابت قدم نہ رہتے. وسوف یعلمون حین یرون العذاب، تو ان قریب یہ جان لیں گے جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا تھا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے وکیل بنیں گے؟ اب یہ میرے اور آپ سے خطاب ہے کہ ہم ہی وہ شخص ہیں کہ اپنی خواہشات کو خدا بنائے بیٹھے ہیں اور ان کی ڈائریکشن ان سے لیتے ہیں جو اللہ سے لینی چاہیے. تو پھر اوپر سے ہم امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اے نبی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت سنتی اور سمجھتی ہے؟ انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، ان فیکٹ یہ چوپایوں کی مانند ہیں، کیٹل. بل هم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. اچھا، اب جانوروں کے مقابلے میں انسان کی ہدایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے چلتا ہے، جبکہ جانور اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوبارہ جانوروں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دے تو اس کو کہا گیا ہے کہ انہم الا کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی جانور کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت ہی نہیں دی تھی کہ وہ اپنے جذبات کو روک سکے، قابو پا سکے، لیکن انسان اگر اپنے اس منصب سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ گویا اپنی حیثیت سے 2 سٹیپ نیچے چلا جاتا ہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا رب کس طرح گھٹاتا بڑھاتا ہے سایوں کو. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر بنا دیا ہم نے سورج کو اس کے لیے دلیل یعنی ڈائریکٹ کرنے والا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر قبضے میں لیتے ہیں ہم اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ کر سائے کو. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ڈھانپنے والی. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو باعث سکون بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا دن کو جی اٹھنے کا وقت. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اور اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں بنا کر بین یدی رحمتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے آگے. وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا. لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کریں. ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، اور پلائے ہم وہ پانی ان کو جو پیدا کیے ہیں ہم نے چوپائے اور انسان بہت سے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، یقیناً ہم بار بار دہراتے ہیں اس کرشمے کو ان کے سامنے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اس کے باوجود بضد ہیں بہت سے انسان کہ وہ نہیں اختیار کریں گے کوئی رویہ سوائے ناشکری کے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو اٹھا کھڑا کرتے ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، بس اے نبی کافروں کی بات نہ ماننا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ اس کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ بڑا جہاد کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کے جتنے بھی فنکشنز ہیں، خبردار کرنا ہے، خوشخبری دینا ہے، دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، قرآن مجید میں یہ سارے فنکشنز قرآن مجید کے ریفرنس سے ثابت ہوتے ہیں کہ خبردار بھی کرو قرآن مجید کے ذریعے، خوشخبری بھی دو قرآن مجید کے ذریعے، دعوت بھی دو اللہ کی طرف بلاؤ بھی قرآن مجید کے ذریعے. اور بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے یہ پہنچائیے.
وهو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، وہی تو ہے جس نے ملایا دو سمندروں کو، ایک میٹھا اور دوسرا نمکین بلکہ کڑوا۔ یعنی سمندر کے اندر جو روئیں چلتی ہیں کہ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، آپ اپنی کشتی کو، آپ اپنے بحری جہاز کو اس کے اندر سے کراس کر سکتے ہیں، کوئی اوٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ دونوں پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے، وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، اور ایک رکاوٹ جو دونوں کو ملنے سے روکے ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور بنائے اس کے لیے حسب نسب بھی اور سسرالی رشتے بھی۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہ انہیں کوئی فائدہ دے اور نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بنایا مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ، ہاں جو اللہ چاہے، أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اختیار کر لے اپنے رب کا راستہ۔ یعنی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ اوے اللہ کے راستے پر چلو، اوے اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے سوا میں تم سے کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ رکھو اس زندہ جاوید پر جو کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ کافی ہے اپنے بندوں سے خبردار رہنے کے لیے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، اس نے عرش کا کنٹرول سنبھال لیا۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، پوچھو اس کی شان کسی جاننے والے سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کو سجدہ کرو، رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیڑا؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام احادیث سے ثابت ہیں۔ قریش کو اللہ تعالیٰ کے کسی نام پر کوئی اعتراض نہیں تھا سوائے رحمان کے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رحمان بنی اسرائیل کا خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیرلل، جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ اللہ کا پیرلل ہے انگریزی میں، ایسے عبرانی میں اللہ کا پیرلل جو نام تھا، اسم تھا، نام تھا، وہ الرحمن تھا۔ یہاں سے بالکل واضح ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، کہتے ہیں کیڑا رحمان؟ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم تمہارے کہنے پر کسی کو سجدہ کریں؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اضافہ کر دیتی ہے یہ دعوت ان کی نفرت میں۔ آج سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، پاک برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کہتے ہیں کسی نمایاں چیز کو، جو عورتوں کو حکم دیا گیا کہ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دور جاہلیت کی طرح نمایاں اپنے آپ کو کرتی نہ پھرو۔ تو برج کسی نمایاں چیز کو کہتے ہیں۔ اس لفظ کا استعمال تھا کہ شہر کی فصیل ہوتی تھی، اس کے دروازوں پر اونچی کر کے لائٹس لگائی جاتی تھیں، روشنی لگائی جاتی تھی تاکہ دور سے آنے والے قافلوں کو رات کو پتہ چل جائے کہ انٹرنس یہ ہے، انہیں برج کہتے تھے۔ اب آسمان، ابھی ہماری سائنس، ہمارا علم آسمان تک نہیں پہنچا کہ یہ اونچا کتنا ہے، اور پھر
آسمان پر تک پہنچیں گے تو شاید دروازوں تک بھی پہنچیں گے، دروازوں تک پہنچیں گے تو برج بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن فی الحال ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں کہ آسمان کے دروازے ہیں، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور پھر ان کے اندر برج بھی ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس نے آسمان میں ایک روشن چراغ بھی بنایا، یعنی سورج، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چاند بھی۔ یہاں تک ہماری سائنس پہنچ گئی ہے کہ سورج میں جلنے کا عمل ہوتا ہے، وہ سراج ہے، وہ چراغ ہے، اور چاند صرف ریفلیکٹ کرتا ہے روشنی کو، اس کے اندر اپنے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی تو ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو کہ نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا، یا ارادہ رکھتا ہو شکر گزار بننے کا۔ وہ جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، تو یہاں بھی ان نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ اور وہ جو پروفائل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نشانیاں کون کون قبول کرتا ہے، کس کس کو نظر آتی ہیں، تو یہاں دو کا ذکر کر دیا کہ جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہو، یا جو شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہتا ہو۔ نہ شکرے کو نشانی نظر نہیں آئے گی، اور جو نصیحت قبول نہ کرنا چاہتا ہو، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہو کہ اسے کسی سے مت لینے کی، نصیحت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ سب نشانیاں بیکار ہیں۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ بار بار شکر ادا کرنا، اس کی امپورٹنس ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور میری خواہش ہے کہ ہم سب شکر گزار بندے بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش نظر رہنا چاہیے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات، کسی نے آپ کو پہلے گزرنے دیا دروازے میں سے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتا۔ سڑک پر چلتے ہوئے کسی نے آپ کو آگے گزرنے دیا پہلے، شکریہ ادا کر دیں۔ آپ کا ملازم، آپ کا بیٹا، آپ کی بہو، آپ کی بیوی آپ کو پانی کا گلاس پیش کر دے تو شکریہ ادا کر دیں۔ میں نے پہلے بھی یہ الفاظ کہے تھے، آج پھر دہرا رہا ہوں، کر کے دیکھیں، آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ چھوٹی سی بات ہے۔ اسی طرح سلام کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام میں پہل کے جو بتائے ہیں، ان میں ہمارا عام جو کلچر ہے اس کے اپوزٹ، بڑا چھوٹے کو سلام کرتا ہے، بڑی حیثیت والا چھوٹی حیثیت والے کو سلام کرتا ہے۔ مثلا کھڑا ہوا بیٹھے کو سلام کرے، چلتا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سواری پر سوار پیدل کو سلام کرے۔ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ سلام جو ہے وہ انسان کی آکڑ توڑتا ہے۔ آج آپ جب واپس جائیں تو اس کا تجربہ آپ کیجئے کہ راستے میں آپ کو جو گارڈ بیٹھے ہوئے نظر آئیں سڑکوں کے کارنر پر، آپ آج انہیں سلام کر کے گزریے، السلام علیکم۔ آپ کو تھوڑا سا، اگر آپ چودھری آدمی ہیں تو بڑا مشکل ہوگا، لیکن آپ کر کے دیکھیں، صرف 2 یا 3 دفعہ آپ کو سلام کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد دور سے وہ گارڈ آپ کو دیکھے گا، کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو سلام کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سلام میں پہل کی وہ تکبر سے پاک ہے۔ تو اگر اتنی سی بات سے تکبر ہمارے اندر سے نکل جائے، جو بڑا مشکل کام ہے، تو پھر یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آہستگی سے چلنے سے مراد یہاں رفتار کے اعتبار سے آہستہ چلنا نہیں ہے، وہ تو دوسرے مقام پر ہمیں ملتا ہے کہ درمیانی چال، لیکن یہاں آہستہ چلنا یعنی پاؤں زمین پر ایک متکبر آدمی کی طرح نہ مارنا، بلکہ دھیما انداز اختیار کرنا چلنے کا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ، اکھڑ لوگ، جھگڑالو لوگ مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما، تو انہیں سلام کہتے ہیں۔
یعنی سلام کہہ کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہے، اچھا السلام علیکم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ یعنی الجھنا جو ہے، جب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ بات سمجھنا نہیں چاہتا، صرف آپ سے الجھنا چاہتا ہے، تو پھر قرآن مجید کی انسٹرکشن کیا ہے؟ سلام کر کے ادھر ادھر ہو جاتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنے راتیں بسر کرتے ہیں سجدوں میں، اپنے رب کے سامنے سجدوں میں اور قیام میں۔ یہاں رات کی نماز مراد ہے تہجد کی نماز۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ کہتے ہیں کہ ربا ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ان عذابھا کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب بہت بڑی پینلٹی ہے، بہت بڑا تاوان ہے۔ یعنی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اٹھنا نصیب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اصل چیز مغفرت ہے۔ سورہ زاریات میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ وہ رات کو کم ہی سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ علی تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بہترین چیز مغفرت، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے، ان عذابھا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بہت بڑی پینلٹی ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً یہ برا ٹھکانہ اور بدترین جگہ ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی مستقل قیام کی جگہ اور ایک ہوتا ہے ٹرانزٹ۔ جہنم جو ہے وہ ٹرانزٹ کے لیے، کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے بھی بری ہے، اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے بھی بری ہے۔ بری سے بری جگہ، ٹف پلیس ٹو لیو۔ جو لوگ وہاں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں they learn to live with it، لیکن جہنم ایسی جگہ ہے کہ no one will ever learn to live in it۔ تھوڑی دیر قیام کرنے کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے، اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ بخل کرتے، کنجوسی، وکان بین ذالک قواما، بلکہ اس کے مین اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ تو ساری ان کی اچھی صفات بیان ہوئی تھی، اب تین کا ذکر ہے کہ وہ کبھی نہیں کرتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ مکی زندگی کے تین سب سے بڑے گناہ ہیں۔ نمبر ایک شرک، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی شخص کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اجازت دے تو کرتے ہیں۔ ولا یزنون، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا، یلقا اثاما، وہ اس گناہ کا بدلہ پائے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذلت کے ساتھ، توہین کے ساتھ۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کو اختیار کریں۔ غور سے پڑھیے گا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ ایک زاویے سے دیکھیں گے تو وہ لوگ جو کسی برائی میں ملوث نہیں ہوتے، ان کی تھوڑی سی اس میں دل شکنی ہے، تھوڑی سی کہ لو جی انہوں نے مزے بھی کر لیتے، پھر معافی ہو گئے، پھر انہوں نے گناہ بھی نیکیاں بدل گئے۔
لیکن گناہ کو چھوڑنا بذات خود ایک نیکی ہے، خاص طور پر وہ گناہ جن کی انسان کو لت لگ گئی ہو، عادت پڑ گئی ہو، ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ پھر جو یہ ہمت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازے گا، قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے تو بڑا آسان ہے نا، پہلے جب وہ صرف ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کوئی چیز تو بڑا مشکل سے سمجھ میں آتا تھا کہ کیسے نامہ اعمال میں برائیاں کاٹ کر نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے اس کو سمجھنا بڑا آسان بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیاں کو ڈیلیٹ کر کے اور وہاں پر نیکیاں جو ہے وہ ایڈ کر دے گا۔ کیوں؟ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے وی ہیو نو آئیڈیا، وہ کتنا بخشنے والا ہے وی ہیو نو آئیڈیا۔ ایک دعا ہم کرتے ہیں نا کہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی ہو، پھر آپ مجھ سے معافی مانگیں اور میں حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے آپ کو معاف کر دوں، لیکن میرا دل کیا کہہ رہا ہوگا؟ چلو میں معاف تو کرتا ہے، اللہ کرے تیرے نال کوئی اس طرح ہی کرے تو پتہ لگے تمہیں دیکھی کی تھی، یہ کیا معاف کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب معاف کرتا ہے تو وہ واقعتاً معاف کرتا ہے، پھر کوئی برائی کا ریزیڈیول ایفیکٹ جو ہے وہ بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ اب آئیے دوسرے دنیا کی معافی کی طرف کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے غالباً 17 مقامات گنے ہیں کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے سامنے آئی اور قرآن مجید میں ان کی رائے کی تائید بعد میں آئی۔ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے، جہاں تک مقام و مرتبے کا تعلق ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ ان کی ایک رات کی اور ایک دن کی نیکی جو ہے حضرت عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ ہے، ویٹیج ان کا۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ الذی وافق رایہ بالوحی والکتاب، کہ جن کی رائے نے موافقت اختیار کی وحی اور کتاب کے ساتھ؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے بچپن سے، اور انہوں نے کبھی برائی کا رخ ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ وہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ایک شخص جو گھر سے تلوار لے کر نکلا ننگی، اپنے شہر کے، اپنی سوسائٹی کے سب سے شریف آدمی کو قتل کرنے کے لیے، تو اس کو کیا شریف آدمی کہیں گے آپ؟ ایک مخصوص کردار ہوتا ہے کہ جو اپنی سوسائٹی میں سب سے مشکل کام کرتا ہے۔ کسی کی بہو بیٹی اغوا ہو جائے تو شرفاء تو گھروں میں گھس جاتے ہیں، لیکن پھر یہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر نکلوا کے لاتے ہیں اور داد رسی کرتے ہیں مظلوموں کی۔ جب قیدی آئے، غزوہ بدر میں 70 قیدی ہاتھ آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم ان سے تھوڑا بہت تاوان لے کر اور جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا کر ہمیں نہیں چھوڑے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے تھے، لیکن ہماری جو جنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ وہ اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہوئی ہے، اب یہ ہمارے نہیں ہیں، لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ نام لے کر کہا، اللہ کے رسول آپ عباس کو قتل کرے، اپنے چچا کو، ابوبکر فلاں کو قتل کرے، میں فلاں کو قتل کروں، یہ فلاں کو قتل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم دل تھے، انہوں نے بھی کبھی برائی کا تجربہ نہیں کیا تھا، کفر تو بہت دور کی بات ہے،
لہذا ان کو حضرت ابوبکر کی رائے دل کو لگی، لہذا اس پر عمل ہو گیا۔ لیکن سورہ انفال میں وہ آیت بھی نازل ہو گئی کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ قیدی لگے اور وہ زمین رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ دیں۔ اب ہم گھنٹوں تقریریں کر سکتے ہیں شراب اور جوئے کے خلاف۔ وہ اسکول میں حساب کا سوال ہوتا تھا نا، اگر جواب پتہ چل جائے تو بندہ ادھروں ادھروں کر ہی لیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے، تو جواب ہمیں معلوم ہے تو اس کے دلائل ہم اکٹھے کر لیں گے، گھنٹوں بول لیں گے، جوئے کے بارے میں بول لیں گے۔ لیکن سلام اس شخص کو جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا کہ اللہ کے رسول یہ شراب اور جوا یہ اسلام کے ساتھ کوئی کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتا۔ انہی کا ذکر ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ جو پوچھنے والے تھے یہ سوالات، ان میں سے ایک حضرت عمر تھے۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان میں گناہ ہے بڑا لیکن کچھ فائدے بھی ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات جو ہیں آپ کو ملیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے گھر والوں کا ذرا باہر جانا رفع حاجت کے لیے بھی وہ کچھ اچھا نہیں لگتا، تو پردے کے حکام نازل ہوئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ حضرت ابوبکر کبھی برائی کی وادی میں گئے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کفر کتنا برا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شراب کتنی قبیح ہے، بدکاری کتنا بڑا ظلم ہے معاشرے پر۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وادی کی سیر کی ہوئی تھی، لیکن اب جب ایمان لائے اور توبہ کر لی تو پھر فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا ہوں میں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کو اختیار کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں حقوق اللہ کے سلسلے میں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ دل سے نادم ہونا for what you have done، اس کے لیے دل سے ندامت ہو انسان کو کہ میں نے یہ کیا ظلم کیا ہے، میں نے غلط کیا، یا اللہ معاف کر دے۔ دوسرا، اگر کافر ہے تو ایمان لے آئے، اور اگر پہلے سے مسلمان ہے تو اپنے ایمان کو پھر تازہ کر لے، اور پھر بالفعل برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف رخ کر کے قدم بڑھائے۔ یہ 3 شرائط۔ اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے اور واپس کرنا کوئی حق ممکن ہے تو پھر 4تھی شرط بھی شامل ہو جائے گی کہ بالفعل اس حق کو بھی لوٹائے۔ بڑا اہم اس میں ایک سوال ہے کہ کوئی شخص توبہ کرے لیکن پھر توبہ پر قائم نہ رہ سکے۔ ہرگز اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پھر توبہ کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آگے بڑھائے گا۔ پہلے شاید آپ 1 قدم اٹھائے بغیر ہی گر جائیں، پھر ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم آپ کو چلنے کی توفیق دے گا، پھر گریں گے، پھر 4 قدم چلنے کی توفیق ملے گی، پھر 10 قدم، پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ سے وہ برائی چھڑا دے گا۔ اس پہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پشیمان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سمجھنا کہ نہیں یہ ساڑھے پاس بھی گل نہیں، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں۔ تو بار بار توبہ کرنا، 100 دفعہ بھی اگر توبہ انسان توڑ بیٹھے تو بھی انسان کو یعنی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ این درگاہ نومیدی نیز، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، میری یہ بارگاہ مایوس کرنے والی بارگاہ نہیں ہے۔ تم نے 100 دفعہ بھی توبہ توڑ دی ہے تو بھی باز آ جا، اب بھی آ جا۔ تو آپ کو سنایا تھا میں نے واقعہ، شاید بنی اسرائیل کا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اس کو خیال آیا کہ بہت ہو گئی، تو ایک اللہ والے سے ملا، جا کر عالم تھا یا صوفی تھا، تو اس سے جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو میرے لیے کوئی گنجائش ہے، معافی مل سکتی ہے مجھے؟
لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک انسان کا قتل بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہو. تو تم نے تو 99 قتل کیا، تمہیں کیسے معافی مل سکتی؟ میں نے کہا چلو سنچری پوری کر لو. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دل میں بات آئی کہ بہت ہو گئی، 100 بندے مار چکا ہوں میں. پھر اب ایک اور اللہ والے سے ملا، صوفی تھا یا عالم تھا، کہا ہاں جلدی کرو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ابھی توبہ کر لو. اس نے توبہ کر لی. اس کے بعد وہ گھر کی طرف چلا، لیکن جلد ہی اس کی موت واقع ہو گئی گھر پہنچنے سے پہلے پہلے. اب چونکہ اس کا جو سارا ماضی تھا وہ تو قتل و خون سے بھرا پڑا تھا، تو جو برائی کے بروں کی روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے، اور اس کی توبہ کی وجہ سے جو نیکی والے فرشتے تھے، نیکوں کی روح قبض کرنے والے، وہ بھی آ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو فاصلہ ناپ لو، اگر اس نے ابھی کم فاصلہ طے کیا ہے تو اس کو برا ٹریٹ کر لو، اور اگر زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے آدھے سے زیادہ تو پھر اس کو نیکوں میں شامل کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی فاصلہ اس نے کم طے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اسٹریچ کر دیا، اور جب فرشتوں نے حساب لگایا ناپا تو وہ آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر چکا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی، اس کی عنایت، اس کی مہربانی. اصل کیا ہے؟ شرمندگی، پشیمانی، سوری آئی ایم رانگ، میں زیادتی کی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. بھائی اتنی سی ساری بات ہے. اللہ تعالیٰ کو میری نمازوں سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو محتاج ہی نہیں ہے. میں اس کو یاد کروں، تسبیح کروں، کیا ملے گا اس کو؟ ہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا رب مان کر اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں. سورہ زمر میں بڑا صاف صاف فرما دیا گیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرے اور نیک عمل کو اختیار کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو یہ واقعتاً اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے. والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب بیکار بات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں سے اکرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ابھی میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ ہمارا موبائل جو ہے ایک یوزفل چیز ہے، اس سے ہم اپنے دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں. اب تو اسی کے اندر جو ہے وہ ایپس ہیں جن سے آپ چلتے پھرتے تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن جب اس کو ہم کھولتے ہیں تو بہت سا گند جو ہے وہ بھی ہمارے راستے میں ملتا ہے. تو اس سے اکرام کے ساتھ گزر جانا چاہیے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہمارے راست باز ہونے کا، اللہ کا بندہ ہونے کا ایک ثبوت ہوگا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب وہ بیکار باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، مروا کراما، تو بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جنہیں ان کے رب کی آیات کے حوالے سے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہیں گر پڑتے، ان پر غور و فکر کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا امام تو بنایا ہی ہے، لیکن اصل میں اس دعا میں کیا ہے؟ متقیوں کا امام بنا. اللہ سے میرے پیچھے چلنے والے، میرے بیوی بچے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، یہ ہے اصل میں وہ دعا. اولئک یجزون الغرفۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلے میں دیے جائیں گے بالا خانے، اپارٹمنٹس، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں پر ان کا استقبال ہوگا آداب و تسلیمات کے ساتھ. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، وہ جہنم کا الٹ آ گیا. وہ کیا تھا؟ بری جگہ، تھوڑی دیر قیام کرنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے بھی، اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ حسنت مستقرا و مقاما، یہ اچھی جگہ ہے، عمدہ جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور قیام کرنے کے لیے بھی. قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی کہہ دو، صاف صاف بتا دو،
میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لو لا دعاؤکم، اگر تمہارا اس کو پکارنا نہ ہوتا یا اس کا تمہیں پکارنا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ پہلے وہ پکارتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، پھر عذاب بھیجتا ہے۔ تو میں وہ اتمام حجت کے لیے تمہیں بار بار اپنے نبی کے ذریعے بلا رہا ہوں۔ اے نبی، ان کو بتا دو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا، یا تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے میں نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ فقد کذبتم، اب چونکہ تم ان کو جھوٹا قرار دے چکے ہو، جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، تو ان قریب پاؤ گے تم ایسی سزا جس سے جان چھڑانی محال ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔